بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل مہتاب عالم اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ ایک عبرتناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ثعلبہ بن ابی حاطب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ثعلبہ بن ابی حاطب تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے مالی وسعت کے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم حق ادا نہ کر سکو۔ اس نے پھر وہی درخواست دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تو اللہ کے نبی کی حالت کی طرح اپنانے پر راضی نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں کہ سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلے تو وہ چلنے پر تیار ہو جائے، مگر مجھے یہ پسند نہیں۔ یہ سن کر ثعلبہ بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ نے اللہ سے دعا کر دی اور مجھے اللہ نے مال دے دیا تو میں ضرور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ چنانچہ ثعلبہ نے کچھ بکریاں پال لی تو ان میں کیڑے مکوڑوں کی طرح زیادتی ہوئی، یہاں تک کہ مدینے کی جگہ ان کے لیے تنگ پڑ گئی۔ چنانچہ وہ آبادی سے ہٹ کر قریب کی ایک وادی میں رہنے لگا اور صرف دن کی 2 نمازیں ظہر اور عصر مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، باقی نمازوں میں نہیں آتا تھا۔ پھر بکریاں اور زیادہ بڑھ گئی تو وہ وادی بھی تنگ پڑنے لگی، تو وہ اور دور چلا گیا کہ ہفتے میں صرف جمعے کی نماز کے لیے مدینے آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ معمول بھی چھوٹ گیا۔ اب جو قافلے راستے سے گزرتے تھے ان سے مدینے کے حالات معلوم کرنے کو ہی کافی سمجھتا تھا۔ اسی دوران ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے بکریاں پال رکھی تھی، وہ اتنی بڑی کہ اس کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے وہ دور چلا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ہائے ثعلبہ کی تباہی۔ پھر جب صدقات وصول کرنے کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ زہینہ اور بنو سلیم کے آدمیوں کو ثعلبہ اور ایک سلمی شخص کا صدقہ وصول کرنے بھیجا۔ وہ دونوں سفیر پہلے ثعلبہ کے پاس پہنچے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پڑھ کر سنائی۔ وہ بولا، یہ تو جزیہ ہے، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، اور اب تم جاؤ دوسروں سے نپٹ کر میرے پاس آنا۔ وہ دونوں اس کے بعد سلمی شخص کے پاس پہنچے، اس نے اس کا جو حق بنتا تھا وہ خوشی سے بہتر انداز میں ادا کیا، اور وہ سفیر لوگوں سے صدقات وصول کر کے واپسی میں پھر وہ ثعلبہ کے پاس آئے۔ اس نے اب بھی انہیں ٹیکس کہہ کر ٹال دیا اور کہا کہ جاؤ میں سوچوں گا۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ابھی پوری داستان سنائی بھی نہ تھی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے بارے میں ثعلبہ پر افسوس ہے فرمایا اور سلمی شخص کے لیے برکت کی دعا فرمائی، چونکہ ثعلبہ نے صدقہ دینے سے انکار کر کے اپنے اس وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی جو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا کہ میں مال کا حق ادا کروں گا۔ اس لیے اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور کچھ ان میں سے وہ ہے کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہوں گے نیکی والوں میں، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں کنجوسی کی اور پھر گئے ٹال کر، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں، جس دن تک وہ اس سے ملیں گے اس وجہ سے کہ
انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ۔ کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ، اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو۔ جب یہ خبر ثعلبہ کو پہنچی تو وہ اپنا صدقہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اسے قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈال کر افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے برے عمل کی نحوست ہے، تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا مال پیش کیا، مگر ان سب حضرات نے یہ کہہ کر اس کا مال لینے سے انکار کر دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ دیکھیے مال کی محبت، حرص اور کنجوسی نے اس شخص کو کیسا راندہ درگاہ بنا دیا۔ اس لیے لازم ہے کہ جب کوئی سرزی مالی حق اپنے جسم میں واجب ہو جائے تو نہایت خوش دلی سے اسے ادا کیا جائے۔ اگر اس میں کنجوسی ہوگی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل ایک ہلاک کرنے والی روحانی بیماری میں مبتلا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔